زندگی میں بہت برے سے بھی برا وقت دیکھا، لیکن کسی بات نے میری ہمت اتنی نہیں توڑی جتنی اس بار میری ہمت ٹوٹی تھی۔ ہر پہلو پر نظر دوڑا کر دیکھ لی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کس کی بری نظر ہے، اور آخر ہمیشہ یہ سب میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ بہت مشکلوں سے بیٹیوں کو پالا تھا، ان کی اچھی پرورش کی تھی۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ میری جب بھی جس بیٹی کی شادی ہوتی تو وہ شادی کی رات ہی نکاح سے پہلے ہی اس پر بے ہوشی کا ایسا دورہ پڑتا کہ لڑکے والے انکار کر کے چلے جاتے۔ ایسا کرتے کرتے میری 3 بیٹیوں کی شادیاں عین ان کی بارات کے موقع پر ٹوٹ چکی تھیں۔ اکثر لوگ اسے مرگی کا دورہ سمجھتے تھے اور بنا کسی لحاظ یا رعایت کے کھری کھری سنا کر رشتہ توڑ دیتے تھے، اور میری بیٹی کو اگلے دن صبح ہوش آتا تو وہ کچھ دن تک تو بالکل خاموش اور غمزدہ ہو جاتی۔ میں یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ تو معلوم ہوتا کہ ان کی بیماری ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ایسا کرتے کرتے میں 3 بیٹیوں کا غم اپنے سینے پر لے چکی تھی، اور آج میری تیسری بیٹی کی شادی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا رشتہ بھی ٹوٹے۔ مجھ میں اب اتنا حوصلہ نہ تھا، اس لیے میں نے پہلے سے ہی ڈاکٹر کو بلوا لیا۔ برائڈل روم میں میری دلہن بنی بیٹی ہمیشہ کی طرح نکاح سے 5 منٹ پہلے بے ہوش ہو گئی۔ میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ میں نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلوایا اور چیک اپ کروانے لگی۔ اندر سے روم بھی بند کر دیا کہ کہیں دولہے والے نہ دیکھ لیں۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ نکاح خواہ کے ساتھ دولہے والوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ 3 بیٹیوں کی طرح چوتھی بیٹی کا فرض ادا کرنے میں بھی ناکام ہو جاتی تو شاید مر جاتی۔ میں نے جلدی سے اپنی سفید چادر اتار کر اپنی دلہن بنی بیٹی پر ڈال دی اور اس کے لال دوپٹے نما گھونگھٹ میں خود کو چھپا لیا۔ اندر ہماری طرف کی لڑکیوں کا ہجوم تھا جنہوں نے میری بیٹی کو چھپا لیا، جبکہ میری دوسری بیٹیاں میرے آس پاس کھڑی ہو گئیں۔ دولہے والے اندر آئے تو میں مزید گھبرا گئی، اور نکاح روکنے کے چکر میں نے اپنے پاس بیٹھی اپنی بڑی بیٹی کے سینے لگ کر رونے لگی۔ میرے رونے کی وجہ میری بدقسمتی تھی۔ مجھے اپنے اوپر جی جان سے رونا آ رہا تھا، جبکہ دولہے والے سمجھ رہے تھے کہ میں دلہن ہوں اور فطری طور پر رو رہی ہوں۔ جب وہ لوگ چپ کروانے لگے تو میں دوسری بیٹی کی گلے لگ گئی، اسی طرح تیسری کے، جب تک میری بیٹی کو ہوش آ جائے۔ پر وہ اب تک بے ہوش تھی، اور اب تو مجھ پر جیسے غشی طاری ہونے لگی تھی۔ لیکن وقت گزر رہا تھا۔ مولوی صاحب نے میری بیٹی کی جگہ میرا ہی نکاح، یہ سلسلہ 6 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ میری بڑی دونوں بیٹیاں نوکری پیشہ تھیں۔ جب میری بیٹی حجاب کا پہلا رشتہ آیا تھا، رشتہ محلے کے ہی ایک لڑکے کا تھا جو خوش شکل تھا اور خاندانی بھی۔ اپنا کاروبار تھا، پھلتی پھولتی بک شاپ تھی۔ لڑکے کا نام سعید تھا۔ حجاب ان کے گھر میں سب کو پسند تھی، اس کے باوجود کہ وہ ایک نوکری پیشہ لڑکی تھی، اور نوکری بھی گارمنٹ فیکٹری میں، جسے عموماً لوگ عورت کے لحاظ سے مناسب نہیں سمجھتے۔ ان کی جہیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ وہ 2 جوڑوں میں بھی حجاب کا رشتہ قبول کر رہے تھے، لیکن میں نے خود سے تھوڑا بہت جہیز جمع کر رکھا تھا۔ میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میں بہت خوش تھی۔ میں حجاب کا انتظار کر رہی تھی۔ جب حجاب کام سے واپس آتی تو وہ تھکی ہوئی ہوتی۔ میں اس کے چہرے پر تھکن دیکھتی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسکرا رہی ہوتی تھی۔ میری آنکھیں بھر آنے لگیں۔ میری بیٹی بس جائے گی، اسے محرومیوں اور تھکن کی زندگی سے نجات مل جائے گی، اور وہ ایک مکمل زندگی گزارے گی۔ اس کو محبت کرنے والا ہم سفر ملے گا، اس کے نصیب بہت اچھے ہوں گے۔ اس بات کا یقین تھا مجھے کہ میں نے ایک دن کے اجالے سے لے کر رات کی سیاہی تک اپنی بیٹیوں کا نصیب ہی تو مانگا تھا۔ لیکن جب یہ بات میں نے حجاب کے سامنے رکھی تو وہ بھڑک گئی اور صاف شادی سے انکار کر دیا۔ میں اس کے انکار پر دنگ رہ گئی اور کچھ بول نہ سکی۔ مجھے اس کے انداز و اطوار سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی اور سے منسلک ہو چکی ہے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہ تھی۔ باہر کی دنیا میں نکلنے لگی تھی، ممکن تھا کہ کوئی اسے بھاگ گیا ہو۔ میں اس کی طرف سے بہت متفکر ہو گئی، اور اس کے مستقل انکار پر مجھے مجبوراً سعید کے گھر والوں کو انکار کرنا پڑا۔ میں خود سے انتظار کرتی رہی کہ حجاب مجھے اپنی پسند یا اس لڑکے کے بارے میں کچھ بتائے گی۔ دن گزرتے رہے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ مجھے حجاب کی عمر نکل جانے کا ڈر تھا، اور یہ بھی خوف تھا کہ کہیں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔
اس لیے میں نے دو ٹوک پوچھا، حجاب وہ کون لڑکا ہے جسے تم شادی کرنا چاہتی ہو، بتا دو تاکہ میں اپنی ذمہ داری سے سبق دوش ہو کر پرسکون ہو جاؤں۔ لیکن جب اس نے بتایا کہ میں کبھی بھی کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو مجھے لگا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے سننے میں۔ میں نے تصدیق چاہی تو بھی اس نے یہی کہا، میں کسی صورت کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ اس کی بات سنتے ہی میں بھڑک گئی اور غصے سے اس کو ڈانٹا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ میں اپنی بیٹیوں کی کمائی کھا رہی ہوں، اس لیے بٹھا رکھا ہے۔ اس سے زیادہ مجھے حجاب کی فکر تھی کہ بھلا ساری زندگی ایسے کیسے گزر سکتی ہے۔ میں نے ڈانٹ کر، پیار کر کے، نرمی اور سختی سے ہر طرح سے حجاب کو منانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے موقف پر ڈٹی رہی اور پھر مجھے وہ قدم اٹھانا پڑا جو میں نہیں چاہتی تھی۔ میں نے نیند کی گولیاں کھا لیں، اتنی مقدار میں کہ صرف بے ہوش ہو جاؤں، لیکن اس عمل سے حجاب اور باقی بیٹیاں بہت ڈر گئیں اور حجاب کو شادی کے لیے ماننا پڑا۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی پہیلی تھی کہ حجاب شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن اگلا جھٹکا مجھے تب لگا جب مجھے پتا چلا کہ سعید کی منگنی ہو گئی۔ میں افسردہ ہو گئی، لیکن یہ افسردگی زیادہ وقت نہ رہی۔ جب حجاب کے لیے ایک اور رشتہ آیا اور میں نے حجاب کے انکار کی پرواہ نہ کی، بالآخر سب کو ہی ماننا پڑا۔ وہ لوگ سعید کے گھر والوں کی طرح سادہ طبیعت تو نہ تھے، لیکن حجاب کے لیے مناسب رشتہ تھا۔ شادی کی ان کو جلدی تھی اور میں خود بھی تو یہی چاہتی تھی، ورنہ مجھے ڈر تھا کہ حجاب پھر سے انکار نہ کر دے۔ لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ حجاب کسی چیز سے خوفزدہ ہے، لیکن کس سے؟ یہ بات سمجھ سے باہر تھی۔ شادی کا دن آ گیا، میں بہت خوش تھی۔ اندر برائڈل روم میں حجاب دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب نکاح سے 5 منٹ پہلے لڑکیوں نے بتایا کہ حجاب بے ہوش ہو گئی ہے تو میں بھاگ کر اندر گئی۔ میرے ساتھ حجاب کے سسرال والے بھی گئے۔ حجاب واقعی بے ہوش تھی۔ اس کو ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی مگر وہ ہوش میں نہ آئی۔ لڑکے والوں کو لگا کہ حجاب کو کوئی مضر بیماری ہے، اس لیے وہ شادی توڑ گئے۔ یہ صدمہ مجھے گہرا لگا۔ میں کئی دن اس صدمے سے باہر نہ نکلی، جبکہ حجاب کو اگلی صبح ہی ہوش آ گیا اور وہ بھی کچھ دن افسردہ رہی۔ یہ معاملہ گزرا جب پتہ چلا کہ سعید کی منگنی ٹوٹ گئی ہے، لیکن انہوں نے واپس حجاب کا رشتہ نہ مانگا، نہ میرے بولنے کی ہمت ہی ہوئی، کیونکہ میں پہلے ہی ان کو انکار کر کے کسی دوسرے سے شادی کر رہی تھی۔ اور جب میری بیٹی عیب دار نظر آئی اور انہوں نے رشتہ توڑ دیا تو میرا منہ نہ پڑا اس متعلق بات کرنے کا۔ بالکل ایسا ہی میری دوسری اور پھر تیسری بیٹی کے ساتھ بھی ہوا۔ میری دوسری بیٹی ناہید کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس کا رشتہ میرے ماموزاد بھابھی کے رشتہ داروں سے آیا تھا، لیکن اس نے رشتے سے انکار نہیں کیا تھا اور وہ رضامند تھی اور میں مطمئن۔ میری نیت ناہید اور حجاب کی ایک ساتھ شادی کرنے کی تھی، لیکن بارات لوٹنے کی وجہ سے حجاب کا دوبارہ کوئی رشتہ ہی نہ آیا۔ میں نے محلے کی عورتوں سے ناہید کے رشتے کے متعلق بولا۔ دل میں کہیں نہ کہیں یہ آس تھی کہ سعید کا رشتہ واپس آئے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ شاید وہ بھی اسی بات پر یقین کر چکے تھے کہ حجاب میں کوئی عیب ہے۔ لیکن جب ناہید کی شادی ہوئی تو ناہید اسٹیج پر ہی نکاح سے پہلے بے ہوش ہو گئی اور بہت کوشش کے بعد بھی ہوش میں نہ آئی، اور جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ناہید کی بارات بھی واپس لوٹ گئی۔ محلے میں ہر طرف یہ بات پھیل گئی کہ فہمیدہ باجی کی بیٹیاں نکاح کے وقت بے ہوش ہو جاتی ہیں، ان پر جنات ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا شاید کسی اور کو پسند کرتی ہیں، اس لیے ناٹک کرتی ہیں۔ کبھی کبھی بے بسی سے میرا دل کرتا کہ خودکشی کر لوں۔ پہلے اپنی بیٹیوں کا بچپن برباد دیکھا اور اب جوانی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بہت تگ و دد کے بعد میں نے فائقہ کے لیے ایک رشتہ تلاش کیا اور نکاح بالکل سادگی سے کرنے کا کہا تاکہ محلے میں کوئی بات نہ پھیلے، لیکن گھر کی 4 دیواری میں بھی وہی ہوا۔ فائقہ بے ہوش ہو گئی اور لڑکے والوں نے شادی سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے پر وہاں بھی ایسا کچھ معلوم نہ ہوا کہ کوئی بیماری ہے یا کچھ اور اب جب میری چوتھی بیٹی بے ہوش تھی اور میرا نکاح اس کی جگہ ہو رہا تھا تو مجھے میرے ارد گرد کی دنیا گھومتی نظر آ رہی تھی۔ جب مجھے اچانک عروسہ کی آواز آئی، میں نے گھونگھٹ الٹ دیا تو حیرانگی کی وجہ سے وہاں موجود ہر نفوس کا منہ کھل گیا۔ جب ڈاکٹر کی آواز نے مجھے متوجہ کیا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی بیٹی کو کوئی بیماری نہیں ہے، وہ بے ہوشی کا ناٹک کر رہی تھی۔ میں نے بے یقینی سے عروسہ کو دیکھا تو وہ سر جھکا کر صرف اتنا بولی کہ امی میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں لڑکھڑائی اور غصے سے اس کی جانب بڑھی اور اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ لڑکے والے الگ غصہ کر رہے تھے۔ اگر لڑکی کسی اور کو پسند کرتی تھی اور راضی نہیں تھی تو ان کا تماشا کیوں بنایا؟ جب کسی نے کہا ان کی ساری بیٹیوں نے یہی کیا ہے، میں نے عروسہ کے منہ پر ایک اور تھپڑ مارنا چاہا۔ جب وہ چلائی
کہ میں آپ جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ میرے ساتھ وہاں موجود ہر شخص بالکل سن ہو گیا۔ اس کے بعد جو اس نے کہا وہ میرے ساتھ سب کو حیران کر گیا۔ میرا نام فہمیدہ ہے، میں قائدہ آباد میں رہتی ہوں، میری عمر 49 سال ہے اور میں گھر میں سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہوں۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام حجاب ہے جو سب سے بڑی ہے، اس کی عمر 28 سال ہے، اس سے چھوٹی ناہید جو 26 سال کی ہے، اور اس سے چھوٹی فائقہ جس کی عمر 23 سال ہے، اور سب سے چھوٹی عروسہ جو حال میں ہی 21 سال کی ہوئی ہے۔ حسن میں میری چاروں بیٹیاں مالا مال ہیں۔ میری پہلی 2 بیٹیاں الگ شوہر سے ہیں اور چھوٹی 2 الگ سے۔ میری 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ میری پہلی شادی ابو کے دوست کے بیٹے سے ہوئی تھی جس نے مجھے کسی شادی میں پسند کیا تھا، اور ہماری شروعاتی زندگی بہت خوبصورت تھی، لیکن پھر جب پہلی اولاد ہوئی تو میرے شوہر کی محبت میں اضافہ ہونے کی بجائے کمی آ گئی۔ وجہ یہی تھی کہ میری پہلی اولاد بیٹی تھی اور ان کی خواہش بیٹے کی تھی۔ جب میں دوسری بار حاملہ ہوئی تو اس کے کچھ وقت کے بعد میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چلا کہ دوسری بھی بیٹی ہے، تو میرے شوہر کا رویہ مجھ سے لیا دیا سا ہو گیا، جیسے بیٹے کی چاہ اور خواہش میری ہے یا بیٹا پیدا کرنا میرے بس میں ہے۔ مجھے شدید رونا آتا جب میرا ماموزاد مجھ سے ملنے آتا اور حوصلہ دیتا۔ ایک روز وہ مجھ سے ملنے آیا۔ اس کے آنے کا مقصد اپنی پسند سے آگاہ کرنا تھا۔ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ میں ماموں کو مناؤں۔ یہ بات میری ساس نے میرے شوہر کے سامنے اس طرح سے پیش کی کہ وہ مجھ سے عاشقی اور معشوقی کی باتیں کر رہا تھا۔ میرا شوہر جو مجھ سے چھٹکارے کا موقع چاہتا تھا، اس نے مجھ پر بدکرداری کا الزام لگایا اور گھر سے بھی نکال دیا، جبکہ میں حاملہ تھی اور اس کی بچی کی ماں بننے والی تھی۔ میں روتی دھوتی ماموں کے گھر گئی تو میری مامی مجھ پر بہت چیخیں کہ میں ان کے بیٹے پر گندی نظر رکھتی ہوں۔ ان کے اتنے گھٹیا الزام پر میں وہاں نہ رکی اور اپنے ماں باپ کے ویران گھر میں آ گئی۔ بے سہارا تو کوئی نہیں ہوتا، سب سے مضبوط رسی اللہ کی ہے جو میں نے تھامے رکھی۔ میری بیٹی کی پیدائش کے بعد کوئی راستہ باقی نہ رہا، اسی لیے میرے شوہر نے کورٹ سے طلاق کے کاغذات بھی بھجوا دیے اور میری 1.5 سالہ بیٹی کو میرے سپرد چھوڑ دیا۔ اس عرصے میں میرے منع کرنے کے باوجود میرے ماموزاد نے میری مدد کی۔ میری مامی یہی سوچ کر کہ اس کی پسند کی لڑکی سے شادی پر مان گئی کہ کہیں ان کے بیٹے کو میں پھنسا نہ لوں، لیکن میرے ماموزاد کی جس سے شادی ہوئی وہ لڑکی بھی بہت اچھی تھی اور میرا اس نے بہت ساتھ دیا۔ وقت تیزی سے گزرا اور میرے پہلے شوہر نے اپنی بیٹیوں کو پلٹ کر نہ دیکھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ دوسری شادی کر چکا ہے اور اس کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس روز میں بہت روئی۔ مزید وقت گزرا تو میرے ماموزاد اور اس کی بیوی نے مجھے دوسری شادی کرنے پر مجبور کیا کہ کیسے ان 2 بچوں کو سنبھالو گی، اس طرح زندگی نہیں گزرتی، تو مجھے ماننا پڑا۔ میری بھابھی نے میرے لیے ایک رشتہ تلاش کیا جو پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور اس کی اپنی بھی پہلے سے 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ میری بیٹیاں قبول کرنے کو راضی نہ تھا، اس لیے میری دونوں بیٹیاں میرے ماموں کے بیٹے اور اس کی بیوی نے اپنے پاس رکھ لیں۔ میری دوسری شادی جس سے ہوئی وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ شروع میں تو سب ٹھیک چلا، لیکن پھر وہ مجھے اولاد کے لیے زور دینے لگا۔ میں پوری طرح سے چونکی۔ چونکنے کی وجہ اولاد کی خواہش نہیں بلکہ بیٹے کی چاہ تھی۔ میں خون کی گھونٹ پی کے رہ گئی، لیکن اس بار بھی میں نے بیٹی کو ہی جنم دیا اور پہلے کی طرح شوہر کی نظر سے گر گئی، جبکہ پہلے بھی کوئی خاص مقام حاصل نہ تھا۔ 1 سال گزرا تو میں پھر حاملہ ہو گئی، لیکن 1 ماہ کے بعد ہی میرا حمل ضائع ہو گیا۔ جب میں نے 1 سال بعد پھر اولاد جنی تو وہ بھی بیٹی ہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے یہ کہتے طلاق دے دی کہ وہ خود غریب ہے، میرا اور میری بیٹی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور وہ یہ بھول گیا کہ یہ بیٹیاں اسی کی تھیں۔ میں ایک بار پھر واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ لوگوں کو ایک وقت تک ہمدردی رہی، لیکن یہ ہمدردی پیٹ بھرنے کے قابل نہ تھی۔ میں اپنی دونوں بیٹیوں کو پالنے لگی۔ جب میری بڑی 2 بیٹیاں 9 اور 11 سال کی ہوئیں تو میرے ماموزاد بھائی کے پاس جڑواں اولاد ہوئی، تو انہوں نے یہ کہتے انہیں واپس میرے پاس چھوڑ دیا کہ ان کے بچے پیدا ہوئے ہیں، وہ ابھی ان کو صحیح سے نہیں سنبھال سکتے، جبکہ اس بات کا اندازہ مجھے بخوبی تھا۔ کوئی کسی دوسرے کی اولاد نہیں پالتا، اسے کوئی گلہ بھی نہیں تھا۔ جب ان کے باپ کو ان کی پرواہ نہیں تھی تو کسی دوسرے سے کیسے امید کی جا سکتی تھی؟ میں نے اپنا کام بڑھا دیا۔ میں اپنی بیٹیوں کو دن میں 2 بار کی جگہ 1 بار روٹی دیتی، پوری رات اس خوف سے جاگتی رہتی کسی جانور کی نظر میری معصوم پھولوں پر نہ پڑ جائے۔ جس پر محافظ کی چھت نہ ہو ویسے ہی انسان نوچ کھاتے ہیں۔ اس دوران میری زندگی بہت اذیت ناک رہی۔ راستے میں آتے جاتے مرد پیچھا کرتے، غلط اشارے کرتے اور کبھی کبھی تو گھر تک بھی آ جاتے، جسے دیکھتے پھر یہ روح لرز جاتی۔
لیکن محلہ پرانا تھا جہاں میں نے بچپن سے پرورش پائی تھی، اس لیے سب خیال رکھتے تھے۔ دیکھتے دیکھتے میری بیٹیاں جوان ہو گئیں، ان کا قد مجھ سے بھی لمبا ہو گیا۔ لاکھ ان سے حقیقتیں چھپانے کے باوجود ان کے ذہن پختہ ہو رہے تھے، وہ وقت سے پہلے سمجھدار ہو گئی تھیں، چھوٹی چھوٹی عمروں میں تلخ باتیں کرنے لگی تھیں، اور صبر اور عقل سمجھ بوجھ ان میں اس حد تک آ چکی تھی کہ خواہشات رکھنے کے باوجود وہ عید تہوار پر بھی مجھ سے کپڑوں یا جوتوں کی فرمائش نہ کرتیں۔ جب میری بڑی بیٹی حجاب 20 سال کی ہوئی تو اس نے مجھ سے نوکری کے متعلق بات کی۔ پہلے تو میں بھڑک گئی، پر وہ ضد پر اڑ گئی کہ وہ نوکری کرنا چاہتی ہے، اپنی ذمہ داری خود اٹھانا چاہتی ہے، تو میں اپنے آپ میں چور ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں نوکری کون دے گا، کیونکہ تمہاری تعلیم بھی صرف 5ویں جماعت تک ہے۔ یہ تعلیم بھی اس نے میرے ماموں زاد کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی، ورنہ میں تو ایک جماعت پڑھانے کی بھی قابل نہ تھی۔ تو اس نے مجھے بتایا، امی، محلے کی جو عورت گارمنٹ فیکٹری میں نوکری کرتی ہے وہ لگوا رہی ہے۔ مجھے زاروں قطار رونا آیا کہ اگر آج ان کا باپ اس اہل ہوتا تو میں کسی قابل ہوتی، میں یوں اپنی بیٹی کو دھکے نہ کھانے دیتی، اس غلیظ دنیا میں نکلنے نہ دیتی، لیکن میں بھی مجبور ہو گئی۔ میری بڑی بیٹی نوکری کرنے لگی، وہ صبح 8 بجے جاتی اور شام 6 بجے لوٹتی۔ اکثر جب وہ لوٹتی تو روتی تھی، جب میں پوچھتی تو بتاتی کہ کسی نے چھیڑ دیا، کوئی مرد غلط اشارے کر رہا تھا۔ میں اسے نوکری چھوڑنے پر زور دیتی تو وہ بھڑک جاتی، لیکن آہستہ آہستہ وہ شاید ان سب باتوں کی عادی ہو گئی، وہ مردانہ انداز اپنانے لگی۔ اس کے نازک نازک ہاتھ میں کینچی چلانے سے چھالے پڑ گئے تھے، لیکن جب اس کی پہلی تنخواہ ملی، ہمارے گھر میں عید کا سماں تھا۔ کچھ دن بعد ہی میرے دوسرے نمبر کی بیٹی نے کہا کہ امی، میں بھی نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ اس بار بھی میرا انکار کا فائدہ نہ ہوا اور وہ بھی نوکری پر لگ گئی۔ گھر کے حالات بہتر سے بہتر ہوتے گئے۔ اکثر لوگ میری بیٹیوں کو سراہتے کہ انہوں نے بیٹوں کی کمی پوری کر دی اور میرا سہارا بنی، جبکہ کچھ لوگ اس بات پر طعنہ بھی دیتے کہ بیٹیوں کی کمائی کھا رہی ہوں۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ہمارے بھوکے رہنے پر ایک بار نہ پوچھا تھا۔ میری بڑی بیٹی 25 سال کی ہوئی تو اس کے لیے ایک مناسب رشتہ آیا، اور مجھ پر صدمے کے پہاڑ تب ٹوٹے جب اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے راضی کرنے کی بہت کوشش کی اور اس نے واضح کہا کہ میں زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ باغی ہو گئی ہے اور وقت کے ساتھ مزید ہوگی، اس لیے میں خود کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے لگی اور اس کی شادی کرنی چاہی، لیکن وہ نکاح سے پہلے بے ہوش ہو گئی، اور ایسے ہی میری دوسری اور تیسری بیٹی کے ساتھ ہوا۔ میں بے یقینی سے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جو دلہن بنے سب کے درمیان میری وہ کہانی سنا رہی تھی جو میں نے ہمیشہ ان سے چھپائی رکھی تھی۔ میری آنکھوں سے مستقل آنسو بہنے لگے۔ میری بڑی بیٹی نے مجھے تھاما، وہاں موجود سب کی آنکھیں نم تھیں۔ ایک بار پھر سب کی نظر میں میرے لیے ہمدردی اور دکھ تھا۔ جب وہ دوبارہ بولی، ابھی ہمارے پاس کوئی گارنٹی کارڈ نہیں تھا کہ ہمارے ہاں بھی بیٹے ہی ہوں گے، ورنہ ہم خوشی خوشی شادی کر لیتی۔ یہ زمانہ تو مردوں کا ہے نا، اگر ہماری بیٹی ہوتی تو۔ ہم آپ کی طرح باہمت نہیں ہیں امی، اپنے وجود سے پیدا ہوئے کو یوں محروم اور تنہا نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے بڑے دکھ جھیلے ہیں، ہم نے بھی باپ اور ایک صاحبان کی کمی کو ہر لمحے محسوس کیا ہے۔ یہ محرومی کس قدر اذیت ناک ہے یہ قابل بیان نہیں ہے، لیکن اس اذیت کو جانتے ہوئے شادی کرنا اور پھر اپنی ہی جیسی ایک اور محرومیوں سے بھرا وجود دنیا میں لانا۔ وہ کہتے کہتے ہچکیوں سے رونے لگیں۔ رو تو میں بھی رہی تھی اور میری باقی بیٹیاں بھی، وہاں موجود ہر شخص کی آنکھ نم تھی۔ ہم پانچوں سب سے بے خبر ایک دوسرے کے غم میں روتے رہے۔ جب روتے روتے دل ہلکا ہو گیا تو میں پیچھے ہٹی۔ پیچھے ہی میری بیٹی کی ہونے والی ساس کھڑی تھی جو غالباً خود بھی روئی تھی۔ وہ میرے ہٹنے پر آگے بڑھی اور میری بیٹی کے ہاتھ تھام لیے، عروسہ رونا بھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ جب وہ بولی، ہمارے گھر میں بیٹوں کی پیدائش پر مٹھائی بٹے یا نہ بٹے، پر بیٹیوں کی پورے محلے میں مٹھائی بانٹی جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں بیٹیاں ماں سے زیادہ باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں، ان کے ایک ہی آنسو سے باپ تڑپ جاتا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی تو میری بیٹی سر جھکا گئی، کیا اب تمہیں یہ رشتہ اور شادی ہم سے قبول ہے؟ میری بیٹی نے میری طرف دیکھا تو میں مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ میری بیٹی کا نکاح ہو گیا اور وہ اپنے شوہر کے سنگ خیر و عافیت سے رخصت ہو گئی۔ ان سب باتوں کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ عروسہ کے گھر 2 جڑواں بیٹیوں کی پیدائش ہوئی، اور وہ دونوں کے آنے سے میرے داماد کی محبت کم نہیں ہوئی بلکہ مزید بڑھ گئی۔ میری سب سے بڑی بیٹی حجاب کی شادی بھی محلے میں بک سٹور والے سعید سے ہو چکی ہے۔ وہ بہت خوش شکل، خوش اخلاق اور نیک سیرت لڑکا ہے، اور ماشاءاللہ سے ایک بیٹا بھی ہے۔ باقی جو درمیان کی ہے ان کی بات چل رہی ہے اور جلد ہی شادی کا بھی ارادہ ہے۔ آپ سب سمجھتے ہیں نا کہ زندگی بہت تلخ ہے،
لیکن ہر کسی کی زندگی اور نصیب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اللہ نے تکلیف کے بعد آرام اور غم کے بعد خوشیاں رکھی ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید کرنی چاہیے۔ آج ماشاء اللہ سے میری سب بیٹیاں خوش ہیں اور اچھی زندگی گزار رہی ہیں۔